یہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس وقت لیڈرز کالج میاں چنو کے پرنسپل پروفیسر محمد مشتاق صاحب۔ 18 سالہ ایجوکیشن میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں آپ، ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں۔ مشتاق صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری مکمل کرتا ہے تو ڈگری کمپلیٹ کر لینے کے بعد اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا جتنی اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے مشتاق صاحب؟ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ملک ذیشان صاحب اور کچا کھو ٹی وی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے شو کا حصہ بنایا۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہمارا طالب علم ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا، تو اس کی بیسک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد اور شاگرد جو ہے وہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ آج کا ہمارا ٹیچر جو ہے وہ بیسیکلی نالج ڈلیور ہی نہیں کر رہا، اور نہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس جو ہے وین کے ساتھ کالج یا ہمارے ادارے میں آتا ہے کہ اس نے علم حاصل کرنا۔ آج ہماری دوڑ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی کوئی بھی سورس جو ہے اس سے ہم ڈگری حاصل کر لیں تاکہ ہم کسی بھی جاب کے اہل ہو جائیں۔ جبکہ اگر آپ نالج کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا اسکل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں الگ سے، یعنی اب ہمیں اس طرف جانا پڑے گا کہ ہمیں الگ سے کوئی ٹریننگ سیشن جو ہے یا ان کو سکل جو ہے اس کو جو ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمیں نئے سرے سے پھر ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استاد بھی ذمہ دار ہے اور ہمارا شاگرد جو ہے وہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے۔ تو مشتاق صاحب، یہ جو تعلیمی نظام میں کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایک استاد کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ذرا بتائیے گا۔ جہاں تک آپ استاد کے کردار کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کورس کے جو سبجیکٹس ہیں تو ان کے حوالے سے جب ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویلیوز پہ بھی جو ہے تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو آپ نے مطلب اس میں ہم جو ہے پریکٹیکل لائف سے ایگزامپلز کوٹ کریں، ان کی جو ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے ویلیوز جو ہے وہ ان میں لازمی ہم ایڈ کریں۔ ہمارے ہاں جو اب تک جو ہم چیز جو لیپس آ رہا ہے ایجوکیشن میں، جو فقدان نظر آ رہا ہے وہ پھر ویلیوز کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ جسٹ بکش نالج تو حاصل کر رہا ہے، بک پہ تو اسے چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک دسترسا، لیکن اس پہ ویلیوز بالکل ہم انپٹ نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ پھر اسی طرح سے ہے کہ ہم میں مینرز نہیں ہیں، ہم میں عدم برداشت ہے، ہم میں یعنی لوگوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا گر نہیں بتایا جاتا، اس میں کوئی ہمیں جو ہے وہ گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری چیزیں ٹیچر جب مطلب ان فرنٹ ہے تو وہ ایک لیڈر ہے، وہ ڈرائیور ہوتا ہے، اس نے تمام چیزیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میں انکلکیٹ کرنی ہے تاکہ وہ ایک مفید شہری جو وہ بن سکیں۔ تو جب تک ہم بکس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو ہے ان میں جو ہے وہ پٹ نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا جو ٹیچر ہے اس کا کردار جو ہے وہ کہیں پہ مثبت مجھے نظر آتا ہے۔ اچھا مشتاق صاحب، دیکھنے میں یہی آیا ہے، ایک تلخ حقیقت جو کھل کر سامنے آ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو جب وہ اسکول جانے لگتا ہے تو پہلے دن سے ہی گھر والوں کے جو خیالات، ان کے خواب و خیال وہ 3 چیزوں پہ مرکوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا یا انجینئر بنے گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ ترقی کی منازل جو سمجھ لیں یا اپنی جو کلاسز ہیں وہ آگے بڑھاتا ہے تو والدین کے جذبات جو ہے وہ سست روی کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ میٹرک کا امتحان پاس کر لیتا ہے تو وہ ساری چیزیں، پچھلے خواب و خیال بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک نئی کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کو اب کیا کروایا جائے، حالانکہ پیچھے وہ 3 چیزیں ساتھ آ رہی تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ خواب خیال ختم کیوں ہو گئے، اور اب کیوں یہ وجہ پیش آئی کہ بچے کو کیا کروایا جائے، مشورے اور مشاورتوں کا یہ عمل کیوں شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس خامی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، بتائیے گا ذرا۔ ذیشان صاحب، جہاں تک بچے کی چوائس کی یا کیریئر کی بات ہے تو اس میں نو ڈاؤٹ آپ نے جو بات کی ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں شروع میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، ہمارا پیشن، ہمارا مورال بڑا ہائی ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کا آج اگر آپ نے یہ پروگرام اس حوالے سے کیا تو یہ بہت اچھی
آپ کی اپروچ ہے، اس میں میرے گزارشات صرف اتنی سی ہیں کہ ایک تو بچے کو جو ہے آپ نے مطلب فورس نہیں کرنا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں لیڈنگ جو امپیکٹ ہیں مطلب پروفیشنز ہیں، ہم فورس کرتے ہیں بچے کو کہ اس نے وہی اڈاپٹ کرنا. اب ان کو فریڈم آف چوائس دیں، نمبر 1. نمبر 2 بچے سے آپ اس کا ڈریم پوچھیں فرام دا فرسٹ ڈے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے آپ اسی فیلڈ میں اس کو کنٹینیو کریں. اور اس کے بعد جب لاسٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ انجینئرنگ ہے یا سائنس کو اختیار کرے یا وہ کامرس میں جائے یا کس طرح سے کرے یا اس کو کیا بننا تھا، دیکھیں اس میں میں نہیں سمجھتا. آج اس مسئلے کا سمپل سا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. سکوپ جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں نہیں ہے، سکوپ انسان کے اپنے اندر ہے. جب آپ اپنا سکوپ جو ہے اس شعبے کے اندر بہتر کریں گے، اس کو وائڈ کریں گے، ایکسپینڈ کریں گے، آپ اسی شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس بات پہ آپ بلیو کر لیں کہ کوئی بھی آؤٹر سکوپ نہیں ہے کسی بھی چیز کا. سکوپ انسان کے اندر ہے. جس چیز کا آپ کے اندر سکوپ ہوگا اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو اس حوالے سے ٹھیک ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایز اے پیرنٹ بچہ جو ہے آپ اس کو فریڈم آف چوائس دیں، ٹھیک ہے، اس کو آپشن دیں، اس کو فورس نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے، لیکن اس کا ڈریم جو ہے وہ ضرور اس سے پوچھیں اور اس کے جو ہے اس پہ اس کو کام کرنے. بہت خوب مشتاق صاحب، ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اور آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ کس عمر میں ہمیں تعین کرنا چاہیے کہ بچے کو ہم کس سمت میں لے کے چلیں، کس فیلڈ میں یہ بچہ چل سکتا ہے، ذرا یہ بتائیے گا. سب یہ بیسیکلی ہم نے مطلب مڈل کلاس تک اس کا ڈیسیژن لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مڈل کے بعد اس کی سینسز اور میچورٹی جو ہے کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم نے سائنس کی طرف لے کے جانا ہے، آرٹس کی طرف لے کے جانا ہے. تو وہاں سے جو ہے میں سمجھتا ہوں ایز پر مائی نالج جو ہے یا میرا جو ایکسپوجر ہے کہ آپ نے مڈل تک اس کا سارا جو ویژن ہے اس کو دیکھ لینا ہے، اس کا آپ نے ڈیسیژن کر لینا ہے، تاکہ مڈل کے بعد جب وہ بچہ 9th میں جاتا ہے تو وہ پراپر وہ سبجیکٹس جو ہے ان پہ وہ کام شروع کر دے. تو یہ بہترین ایج ہے اس کے کیریئر کے حوالے سے، سلیکشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم جو ہے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ مشتاق صاحب کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. آخر میں آپ ہمارے KK TV کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کے لیے اور ہمارا جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کے لیے آپ کیا میسج چھوڑنا چاہیں گے پلیز؟ آج کا جو ہمارا آنریبل ٹیچر ہے اور جو ہمارا رسپیکٹیبل اسٹوڈنٹ ہے، ان دونوں کے لیے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے پروفیشن کو پہچانیں. یہ جو علم جو ہے یہ پیغمبروں کی میراث ہے، اور اس کو جب آپ منتقل کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں وہ سارا کنسیپٹ، وہ سارا تصور کہ آپ ایک ایسا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے اس سوسائٹی کا تعین کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. تو یہ بات اگر ہمارا شاگرد اور ہمارا استاد جو ہے وہ ذہن میں رکھ لے تو انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ جو ہے وہ آ سکتی ہے اور اس کے پازیٹیو جو ہے وہ ریزلٹس جو ہمیں مل سکتے ہیں. بہت شکریہ ذیشان صاحب کہ آپ جو ہے اس طرح کے سیگمنٹ کے حوالے سے اس علاقے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے، آپ کو آسانیاں دے. تھینک یو سو مچ مشتاق صاحب.